نہیں ہونے میں شک کرے؟ نانا ہمارا نبی وہ نبی ہے اللہ نے انہوں دتیا شانا او کنگیانو دے وے زبانا پتھرانو کلمہ پڑھائی جاندہ لجپا لے نبی لکیاں توڑ نبھائی جاندہ لجپا لے نبی لکیاں توڑ نبھائی جاندہ گل ڈائی جاندہ اُدھی انگلی دا جے ہووے اشارہ چند ٹوٹ کے جڑ جاوے دوبارہ کیاں کھجوراں اگائی جاندہ نجپا بندیاں نو گل ڈائی جاندہ لجپا حضرات محترم یہ میرے نبی کی شان ہے. اچھا یہاں تک بھی نہیں، بنو سعد قبیلے میں جب سرکار آئے نا تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرے دائیں بائیں جتنے گھر تھے نا، تفسیر مزری پڑھ کے دیکھ لیں، جتنا علاقہ تھا اللہ نے علاقے والوں کو سبزہ دے دیا، گھر والوں کو نور عطا کر دیا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں اپنے دائیں بائیں جتنے بھی گھر ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ساری عورتیں سارے مرد اپنے بچوں کو کہتے اے ہمارے بچوں جب بھی تم بکریاں لے کر جاؤ وہاں چرایا کرو جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں. سب نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جہاں چرتی ہیں ان کی بکریاں موٹی تر و تازہ ہیں، اگر ہماری بکریاں بھی وہاں چریں گی وہ بھی موٹی تازی اور فربا ہو جائے گی. لوگوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ جواب آیا اللہ نے انہیں ایسا مہمان عطا فرمایا ہے، جب سے آیا ہے اللہ نے اسے برکتیں ہی برکتیں عطا فرما دی ہیں. برکت ہی برکت مل گئی. اچھا آپ کو ایک برکت کی بات مزید میں سنا دوں. حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر سرکار آرام فرما ہے. ایک دن نہ ہوا کیا کہ ایک عورت حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آ کر، جس طرح سہیلیاں سہیلی کے پاس بیٹھتی ہیں، سہیلی بیٹھی ہوئی ہے نا، تو اس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور کو غسل کروایا تو پانی ایک برتن میں جمع کر لیا کہ کہیں کام آئے، یعنی برتن تھا نا، اس نے حضور کو غسل دے کے جو پانی بچا وہ جمع کر لیا. پانی پاس پڑا ہوا تھا، پانی صاف شفاف پانی تھا. سہیلی آئی بیٹھی، اس نے کیا دیکھا کہ پاس پانی پڑا ہوا ہے، گرمی تھی، اس نے اٹھایا پی لیا. جب پیا نا تو اس کے کمر میں پین تھی، بہت زیادہ درد تھا، بہت زیادہ. چوئی اٹھی دوڑنا شروع کر دیا، واپس آ گئی، کہنے لگی حلیمہ سعدیہ یہ تو بتاؤ اس پانی کو، یہ پانی جو میں نے پیا ہے یہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ یہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ جب ہم بھی کوئی ٹیسٹی چیز کھائیں نا یا اس کی لطافت ہمارے سامنے ہو تو بات یا ذائقہ اچھا لگے تو ہم پوچھتے ہیں یہ کہاں سے لایا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ جب انہوں نے بتایا نا کہ میں نے تو یہ حضور کو غسل دیا ہے، یہ پانی ہے، انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے یہ آب شفا ہوا نا، یہ تو آب شفا ہوا. حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگی تیری مہربانی اس راز کو راز رہنے دے، اللہ تجھے برکتیں دے، ورنہ سارا علاقہ میرے گھر میں امڑ آئے گا. ذرا خاموش ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے لیکن ایک شرط پہ، جب بھی کوئی بیمار ہوگا منع نہیں کرو گی، پانی لانا میرا کام ہے، صرف سرکار کے ہاتھ اور پاؤں دھلوا دینا وہ تیرا کام ہے، تیرا کیا جائے گا، ہمیں برکت مل جائے گی، جو بیمار ہیں انہیں شفا مل جائے گی. اچھا جب
بات طے کر لی، آپس میں کمٹمنٹ ہوگی، ٹھیک ہے جی بات ختم ہوگی۔ پھر کیا ہوا، جب بھی کوئی بیمار ہوتا نا وہ خاتون سیدھا حضرت حلیمہ سعدیہ کے دروازے پہ، علاقے میں بھرپور مشہور ہو گیا جی کوئی خاص دوائی دیتی ہے جس سے بیمار ٹھیک ہو جاتے ہیں، بیمار ٹھیک ہو گئے، جتنے بھی جانور ہیں وہ بھی بیمار ہوتے تو ٹھیک ہو جاتے، یعنی اتنا مشہور ہو گیا یہ معاملہ۔ بالآخر بنو سعد قبیلے کے سردار کا اونٹ بیمار ہو گیا، اونٹ اتنا بیمار ہوا کہ مرنے کے بالکل قریب تھا۔ توجہ، جب وہ زمین پہ گر گیا، اب مرنے والا تھا، قریب تھا کہ وہ مر جاتا، دائیں بائیں حلقہ بن گیا، لوگ کھڑے ہو گئے، بڑے جوان چھوٹے مرد عورتیں، ان میں ایک چھوٹی بچی بھی تھی جس کا نام تھا حضرت شیما۔ حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں ایمان لے آئی تھی، اس وقت وہ بچپن کا عالم تھا، کہنے لگی ہے لوگوں یہ بتاؤ نا یہ معاملہ کیا ہے، یہ وجہ کیا ہے، اونٹ کیوں بیمار ہے؟ لوگوں نے کہا چپ کر جا سردار کا اونٹ بیمار ہے، یہ مر جائے گا، سردار تمہیں مارے گا اگر کوئی بات کرو، خاموش ہو جاؤ۔ کہنے لگی اگر مجھے اجازت دو میں گھر سے جا کر دوائی نہ لے آؤں، دوائی لے آؤں، ذرا مجھے وقت تو دو۔ انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ سردار نے جب پوچھا یہ کون ہے، جواب آیا یہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہے۔ سردار نے نخرے کے انداز میں، غرور اور تکبر کے انداز میں کہا اسے باہر نکالو، اس لیے کہ یہ غریب کی بیٹی ہے، ہم اسے منہ نہیں لگاتے، دور کر دو۔ مگر ایک جوان کھڑا ہوا جو درمیان میں کھڑا تھا، کہنے لگا سردار اسے غصے نہ آؤ، کبھی کبھی جو غریب ہوتے ہیں ان کے نسخے بھی کام آ جایا کرتے ہیں، ذرا ٹھہر جا۔ حضرت شیما گھر گئی، واپس آئی، کیا دیکھا حضور آرام کر رہے ہیں، کہنے لگی اماں ہمارے قبیلے کا سردار اس کا اونٹ بیمار ہے، جلدی سے میرے آقا کے ہاتھ دھلواؤ، ذرا پاؤں دھلواؤ، شفا کے لیے پانی لے جانا ہے۔ ہاتھ دھلوائے گئے، پاؤں دھلوائے گئے، وہ دھون لے کر پہنچ گئی، آ کر چھینٹے مارنے کی دیر ہے، اللہ کی عزت کی قسم وہ اونٹ کھڑا ہو گیا اور دوڑنا شروع کر دیا۔ سب نے کہا طبیب پیچھے رہ گئے، جتنے آئے تھے جناب دوائی دینے ان سے وہ ٹھیک نہ ہو سکا، تو کہاں سے لے آئی ہے؟ حضرت شیما کہنے لگی میں تمہیں کیا بتاؤں، جو ہمارے گھر میں مکے سے مہمان آیا ہے اللہ نے اس کے وجود میں اتنی برکتیں رکھی ہیں کہ اللہ کی قسم اس کا ہاتھ بھی شفا ہے، اس کا پاؤں بھی شفا ہے، اگر اس کے جسم سے پانی لگ جائے وہ بھی لوگوں کے لیے شفا بن جایا کرتا ہے۔ بس میں بات کو مکمل کرنے جا رہا ہوں، بس اسی میں میرا پیغام بھی ہوگا، توجہ رکھیے گا۔ اب نا وہ جو اونٹ تھا نا اس کے بارے میں علامہ زرقانی نے جو اس کا انداز تھا وہ لکھا کہ وہ دونوں ٹانگیں کبھی اگلی اٹھاتا کبھی پچھلی اٹھاتا، گویا وہ سرکار کو دعا دے رہا ہوگا نا کہ آقا آپ کا گھر، جس طرح سے پنجابی چاہتے سونے ہو تھوڑا گھر وسطہ رہے ہیں، وہ عربی کے اشعار میں پڑھ کر مزید آپ کا وقت میں نہیں لینا چاہتا، اس کا مفہوم آپ کو پنجابی زبان کے شعر میں سمجھا دوں تو لطف نہ آ جائے، بولو سبحان اللہ۔ گویا وہ یوں کہہ رہا تھا صدا وصدا روے تیرا دوبارہ یاد، ذرا مل کے بولے مزہ آ جائے، صدا وصدا روے تیرا دوبارہ، اے جان میری نہیں جان میری جان دی جان حضور ہے، توحید دا جو مضمون اصل اس دا عنوان حضور ہے، رب سنیا ہے
پر ویکھیا نہیں رب دی پہچان حضور چنگے عمل ایمان دی جز راہی ساڈا اصل ایمان حضور صدا وسدا رب تیرا دوبارہ آیا جتے ہوں گے غریباں دا گزارا آیا جتے ہوں گے غریباں دا حضور کو اللہ نے کئی صفاتی نام جو آپ کے ہوئے اللہ نے ہر صفاتی نام کے بدلے آپ کو ایک ایک عظمت عطا فرمائی لیکن صاحب دلائل الخیرات نے لکھا ایک ایک نام کے بدلے اللہ نے ہزاروں صفات معبود کو عطا فرمائی امام قسطلانی نے لکھا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا خصال الانبیاء کلھا واجتمعت فیہ اذ ھو عنصرھا ومنبعھا اللہ نے سارے نبیوں کی خصلتیں جمع کر کے عادتیں جمع کر کے معجزات جمع کر کے شانیں جمع کر کے رب نے اپنے محبوب کے اندر سما عطا فرما دی رب نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی پھر یہاں تک کئی نے تو یہاں تک لکھا کہ حضور کے 1000 سے زیادہ صفاتی نام لیکن میں چند جملے آپ کو عرض کر کے آپ کا ایمان تازہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ پیغام بھی ہو جائے بات بھی مکمل ہو جائے اور یہ حاضری سال سال تک ہمیں یاد رہے اس لیے کہ ہم حضور کے نوکر ہیں نا سرکار کا میلاد گج بج کے مناتے ہیں بولے سبحان اللہ میرے آقا الف سے اول ہیں آپ نے دل میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا انشاءاللہ درود شریف آپ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا یہ حضور کے صفاتی نام بیان کر رہا ہوں حضور الف سے اول ہیں الف سے آخر ہیں با سے برہان ہیں با سے بشر ہیں با سے بشیر ہیں تا سے تالی ہیں تا سے تذکرہ ہیں تا سے تقی ہیں سا سے ثانی اسنین ہیں جیم سے ید ہیں جیم سے جواد ہیں جیم سے جامد ہیں ہا سے حامد ہیں ہا سے حمید ہے ہا سے خاتم ہے ہا سے خاتم النبیین ہے دال سے دعوت النبیین ہے دال سے دلائل الخیرات ہیں زال سے ذاکر ہیں را سے رافع ہیں زا سے ذکی ہیں سین سے سامع ہیں شین سے شافع ہیں صاد سے صاحب البیان ہے ضاد سے ضاحک اللسان ہے طا سے طیب ہے طا سے طبیب ہے فا سے ظاہر ہے فا سے ظہور ہے فا سے ظہیر ہے عین سے عالم ہے عین سے عقیل ہے عین سے غالب ہے فا سے فاتح ہے فا سے ففتح ہے قاف سے قاصد ہے میم سے محمد ہے نون سے ناصر ہے واو سے وسیلہ ہے ہا سے ہادی ہے ہا سے ہدیہ ہے ہا سے ہدایت ہے یا سے یاسین ہے رحمت للعالمین ہے تاکہ بات ہم مکمل کر لیں وائنڈ اپ ہو جائے عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا اچیا نیمیا دے سونا فرق مٹان آیا اور سونا سب اخیر آیا دکھیاں دے دکھ مٹ گئے جدو نبی یادا پیر آیا بس آباد رہیں شاد رہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب اپنا نبی عطا فرمایا مجھے بتاؤ ہم نے جشن تو منایا ہم نے حضور کی آمد کی خوشیاں تو منائی مگر حضور کی سیرت پہ بھی کبھی ہم نے عمل کیا آپ کی نازک طبیعت پہ اگر گراں نہ گزرے یہ بات تو میں کہہ دوں
کیا ہم نے حضور جو نماز لے کر آئے تھے کیا ہم نے اس نماز کو پابندی سے کبھی پڑھا؟ میلاد تو ہم ساری ساری رات کرتے ہیں، کیا فجر کی نماز ہم جماعت سے پڑھتے ہیں؟ ہم میلاد گج بج کے مناتے ہیں، پر کبھی ہم نے نماز کی طرف توجہ کی جو میرے معبود کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ حضور تو آئے تھے ہمیں انسانیت سکھا کر تشریف لے گئے، کیا ہم ایک اچھے انسان بنے؟ حضور آئے تھے تو حضور نے فرمایا تھا کہ ماؤں کی عزت کرو، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کیا ہم ماں باپ کا ادب کرتے؟ حضور نے بہنوں کا احترام عزت کرنے کا حکم دیا، ہم بہنوں کی عزت کرتے؟ حضور نے فرمایا بیٹیوں کے حقوق ادا کرو، کیا ہم نے بیٹیوں کو کبھی حصہ دیا؟ قبلہ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، جاگیرداروں کو، بیٹی مکمل ہو گیا، پیغام یہی ہے 5 وقت کی نماز ادا کرو، حضور کی عزت پہ پہرا دو، ناموس رسالت پہ پہرا دو، آج کے بعد ایک اچھے انسان بن جاؤ، حضور کی لائی ہوئی شریعت پہ عمل کرو، تاکہ پتہ چلے کہ صرف یہ میلاد منانے والے نہیں، سیرت اپنانے والے بھی ہیں۔ سدا بہار تیرے اس باغے کبھی خزاں